سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو 85 سویلین ملزمان کے ٹرائل کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ خصوصی فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے انہیں رہا کیا جائے، جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت وزارت دفاع کی جانب سے وکیل خواجہ حارث عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ پہلے بتائیں کہ عدالتی فیصلے میں دفعات کالعدم کرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اس نقطے پر دلائل دیں کہ آرمی ایکٹ کی کالعدم دفعات آئین کے مطابق ہیں، کیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر فرد کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے۔ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ آرمی ایکٹ 1973 کے آئین سے پہلے بنا تھا۔ خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں خرابیاں ہیں، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلے کو اتنا بے توقیر نہ کریں کہ اسے خراب کہیں۔ خواجہ حارث نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے الفاظ قانونی نوعیت کے نہیں تھے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ افواج پاکستان میں کوئی شخص زبردستی نہیں اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ فوج میں شامل ہونے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر آرمی ایکٹ لاگو ہوگا اور آرمی ایکٹ کے تحت بنیادی حقوق میسر نہیں ہوتے۔ آرمی ایکٹ بنایا ہی فوج کی ملازمت کے قواعد اور ڈسپلن کے لیے ہے۔ اس پر وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ فوج میں کوئی بھی جرم کی نیت سے نہیں جاتا، بنیادی حقوق جرم کرنے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ تمام تفصیلات آج صبح ہی موصول ہوئیں، تفصیلات باضابطہ طور پر متفرق درخواست کی صورت میں جمع کراؤں گا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ جن دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا ان کے تحت ہونے والے ٹرائل کا کیا ہوگا۔ 9 مئی سے پہلے بھی تو کسی کو ان دفعات کے تحت سزا ہوئی ہوگی۔ خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ عمومی طور پر کالعدم ہونے سے پہلے متعلقہ دفعات کے تحت ہونے والے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ یہ تو ان ملزمان کے ساتھ تعصب برتنے والی بات ہوگی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ کل بھی کہا تھا کہ 9 مئی واقعات کی تفصیلات فراہم کریں، فی الحال تو ہمارے سامنے معاملات صرف کور کمانڈر ہاؤس تک کے ہی ہیں، اگر کیس صرف کور کمانڈر ہاؤس تک کا ہی رکھنا ہے تو یہ بھی بتا دیں۔ جسٹس مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا اپیل میں سپریم کورٹ صرف اپیل کنندہ کی استدعا تک محدود رہے گی، کیا عدالت فیصلے کے دیگر پہلو کو بھی جائزہ لے سکتی ہے؟ اس پر جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ فریقین اپنی معروضات تک محدود رہ سکتے ہیں لیکن عدالت نہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے قرار دیا کہ فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انٹرا کورٹ اپیلوں کے فیصلے تک معطل رہے گا۔ ہائی کورٹس میں اپیل کی مدت حتمی فیصلے کے بعد شروع ہوگی۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا مقدمہ امید ہے کہ جنوری میں مکمل ہو جائے گا۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ اس کیس کے مکمل ہونے پر جنوری کے دوسرے ہفتے میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کو مقرر کریں گے۔ عدالت کے پاس 26ویں آئینی ترمیم سمیت بہت سے مقدمات پائپ لائن میں ہیں۔ سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کی جاتی ہے۔